استغفر اللہ الحمدللہ اللہ اکبر اللہ اکبر نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے مشرکین کے دلوں میں اللہ کا خوف کم اور بتوں کا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ سورہ انعام آیت 135 سے لیا گیا ہے۔ قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من تکون له عاقبۃ الدار انہ لا یفلح الظالمون۔ یہاں کیا ہے؟ آپ یہ فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، حضور سے مخاطب ہے، آپ یہ فرما دیجئے کہ اے میری قوم، تم اپنی حالت پر عمل کرتے رہو، میں بھی عمل کر رہا ہوں، سو اب جلد ہی تم کو معلوم ہوا جاتا ہے کہ اس عالم کا انجام کار کس کے لیے نافع ہوگا۔ یہ یقینی بات ہے کہ حق تلفی کرنے والوں کو کبھی فلاح نہ ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَا مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مواشی پیدا کیے ہیں، ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور بزم خود کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے۔ فما کان لشرکائہم فلا یصلوا الی اللہ۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی۔ وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا بڑا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ ہاں، تو اب یہاں پر دیکھیے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، وہ غنی ہے، بے نیاز ہے اپنی مخلوقات سے۔ اس کو کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ ان کی عبادتوں کا ضرورت مند ہے۔ ان کا ایمان اس کے لیے نفع مند ہے، نہ ان کا کفر اس کے لیے ضرر رساں۔ یعنی وہ ایمان سے اس کو نہ فائدہ ہو رہا ہے، نہ ان کے کفر کرنے سے اس کو تکلیف ہو رہی، لیکن اس شان فانا کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کے لیے، یعنی اپنی مخلوق کو جہنم میں جانے سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ رحیم بھی ہے، اس کی بے نیازی اپنی مخلوق پر رحمت کرنے میں مانے نہیں ہے۔ یعنی وہ بے نیاز ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر رحمت نہ برساتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ وہ بے نیاز ہے، پھر بھی وہ اپنی مخلوق کو جو ہے رحمت برساتا ہے۔ یہ اس کی بے پناہ قوت اور غیر محدود قدرت کا اظہار ہے۔ اس کی کیا ہے؟ یہ بے پناہ قوت رکھتا ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اس کی قدرت کا اظہار، یعنی قدرت ظاہر کرنے میں اس کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح پچھلی کئی قوموں کو اس نے حرف غلط کی طرف مٹا دیا، یعنی پچھلی قوموں کے، یعنی انبیاؤں کے دور میں جو پچھلی قومیں جو مشرکانہ رویہ رکھے اور جو ہے کفر کرتے تھے، تو ان کو کس طرح وہ مٹا دیا ہے، اور ان کی جگہ مٹا دیا کا مطلب زمین دوز کر دیا، ختم کر دیا وہ قوموں کو، پھر نئی ان کی جگہ نئی قوموں کو اٹھا کھڑا کیا۔ ہم پچھلے بیانوں میں بھی اس کا ذکر کرے ہیں۔ وہ اب بھی اس بات پر قادر ہے کہ جب چاہے تمہیں نیست و نابود کر دے، جب چاہے وہ نیست و نابود کر دے اور تمہاری جگہ ایسی قوم پیدا کر دے جو تم جیسی نہ ہو۔ تو اب اگر یہ مشرکانہ فعل کو ختم نہیں کیا گیا اور کفر نہیں کیا گیا، تو جو ہے وہ ضرور یہ قوم کو تباہ کر کے نئی قوم میں لا سکتا ہوں، یہ قدرت رکھتا ہے وہ۔ تو مزید ملاحظہ یہاں پر سورہ نساء میں آیا ہے، سورہ نساء 133 آیت 133 میں اس کا ذکر ہوا ہے۔ یہاں دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط۔
اب یہاں اس سے ہم اوپر سے دیکھیں گے، آیت ہے سورہ نساء 133 31 سے دیکھیں گے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کے اختیار میں ہیں آسمانوں کی سب چیزیں اور زمین کی بھی، اللہ کافی کارساز ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ، اگر اسے منظور ہو تو اے لوگو وہ تم سب کو فنا کر دے اور دوسروں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ تعالیٰ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرت، جو شخص دنیا کا ثواب چاہتا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس تو دنیا اور آخرت دونوں کا ثواب موجود ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ تو اب یہاں پر سورہ نساء کی یہ 133 میں بھی اس کا ذکر آیا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت قاہرہ کاملہ کا اظہار ہے، جبکہ ایک دوسرے مقام پر بھی یہ فرماتا ہے سورہ محمد میں۔ تو اس طرح سے اور بھی صورتیں ہیں، دیکھیے سورہ ابراہیم میں بھی ہم دیکھیں گے، اس پر روشنی ڈالیں گے سورہ ابراہیم میں وہ کیا ذکر آیا ہے۔ سورہ ابراہیم آیت 20 میں کیا بتا رہا ہے، یہ یہاں سے دیکھیں گے آیت 20 سے پہلے سے، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو بہترین تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ إِن يَشَاء يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اگر وہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور نئی مخلوق لائے، اللہ پر یہ کام کچھ بھی مشکل نہیں۔ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ۔ تو سب کے سب اللہ کے سامنے روبرو کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کمزور لوگ بڑائی والوں سے کہیں گے کہ ہم تو تمہارے تابعدار تھے، تو کیا تم اللہ کے عذابوں میں سے کچھ عذاب ہم سے دور کر سکنے والے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے، قالوا لو ہدانا اللہ لہدیناکم، وہ جواب دیں گے کہ اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی ضرور تمہاری رہنمائی کرتے۔ سواء علینا اجزینا ام صبرنا ما لنا من محیص، اب تو ہم پر بے قراری کرنا اور صبر کرنا دونوں ہی برابر ہے، ہمارے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق وعدتکم فاختلفتکم، جب اور کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا تو شیطان کہے گا کہ اللہ نے تو تمہیں سچا وعدہ دیا تھا، میں نے تم سے جو وعدے کیے تھے ان کا خلاف کیا۔ وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، کیا میرا تم پر کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں۔ شیطان کہہ رہا ہے میرا تو دباؤ نہیں تھا، پہلے تو بہکا دیا، اب وہ کہتا ہے کہ میرا تو کوئی دباؤ تو تھا ہی نہیں، ہاں میں نے تمہیں پکارا اور تم نے میری مان لی۔ فلا تلومونی ولوموا انفسکم ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، پس تم مجھے الزام نہ لگاؤ بلکہ خود اپنے تئیں ملامت کرو۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ تم خود ملامت کرو، میں تو کچھ نہیں کرا، میں تو صرف ایسے ہی بولا تھا، تم کیوں مانے میری بات۔ وہ اس طرح بولتا ہے، نہ میں تمہارا فریاد رس اور نہ تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ انی کفرت بما اشرکتمونی من قبل ان الظالمین لهم عذاب علیم، میں تو سرے سے مانتا ہی نہیں کہ تم مجھے اس سے پہلے اللہ کا شریک مانتے رہے، تم تو اللہ کو مانتے تھے، تم کیوں میری بات کیوں سنیں۔ ایسا پلٹ کے بول رہا ہے وہ، یقیناً ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔
अब देखिए ये सूरह इब्राहिम में भी इस तरह का ज़िक्र आया था। बास कहते हैं कि जहन्नुमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत में इसलिए मिली, जन्नत इसलिए मिली कि वो अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते थे। हाँ, ऐसा एक बास कहते हैं कि जहन्नुमी आपस में कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इसलिए मिली कि वो अल्लाह के सामने रोते और गिड़गिड़ाते रहते थे। आओ हम भी अल्लाह की बारगाह में आवाज़ारी करें, चुनाचा वो रोएंगे, खूब आवाज़ारी करेंगे, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर कहेंगे कि जन्नतियों को जन्नत इनके सब्र करने की वजह से मिली। चलो हम भी सब्र करते हैं। फिर वो सब्र का फिर भरपूर मुजाहरा करेंगे, लेकिन उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। बस उस वक्त वो कहेंगे कि हम सब्र करें या जुज़ा व फ़ज़ा, अब छुटकारे की कोई सूरत नहीं। ये इनकी बाहमी गुफ्तगू जहन्नुम के अंदर होगी। कुरान करीम में इसका और भी कई जगह बयान आया है। अब यहाँ देखिए, तो ये सूरह इब्राहिम, हाँ, सूरह इब्राहिम में क्या जिक्र हुआ था कि आयत नंबर 20 में क्या बता रहा था वो, क़यामत वाले दिन काफिरों के महलों का भी यही हाल होगा, इसका कोई अजर सवाब नहीं उन्हें नहीं मिलेगा। यानी अगर तुम नाफरमानियों से बाज ना आए तो अल्लाह ताला उस पर क़ादिर है कि वो तुम्हें हलाक करके तुम्हारी जगह नई मखलूक पैदा कर दे। यही मज़मून अल्लाह ने सूरह फातिर वगैरह, मोहम्मद, सूरह माइदा, सूरह निसा, इन तमाम सूरतों में भी इसका ज़िक्र किया है। तो और भी हम इसको सूरह फातिर में देखेंगे, यहाँ पर क्या ज़िक्र आया है। सूरह 15 से 17 तक है। हाँ, सूरह फातिर में 15 से 17 में क्या दिखा रहा है, 15 और 17। हाँ, तो यहाँ देखिए, वल्लज़ीना, हाँ, वल्लज़ीना तदूना मिन दूनिही मा यमलिकूना मिन खितमीर, जिन्हें तुम इसके सिवा पुकार रहे हो वो तो खजूर की गुठली के छिलके के भी मालिक नहीं हैं। इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम वलो समिउ मास्तजाबु लकुम व यौमल क़ियामति यकफुरून बिशिरकिकुम, अगर तुम इन्हें पुकारो तो वो तुम्हें पुकार सुनते ही नहीं, और अगर बिल फ़र्ज़ सुन भी लें तो कबूल नहीं कर सकते, बल्कि क़ियामत के दिन तुम्हारे इस शिर्क का साफ इनकार कर जाएंगे। हाँ, कर जाएंगे। वला युनब्बियुका मिस्लु खबीरिन, आपको कोई भी हक़ ताला जैसा खबरदार खबरें न देगा। ऐ लोगो, या अय्युहन्नासु अंतुमुल फ़ुक़राउ इलल्लाह, ऐ लोगो तुम अल्लाह के मोहताज हो और अल्लाह बेनियाज। वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, खूबियों वाला है। और इन यशा युज़हिबकुम व याति बिख़ल्क़िन जदीद, अगर वो चाहे तो तुमको फ़ना कर दे और एक नई मखलूक पैदा कर दे। तो यहाँ पर भी देखिए, पैदा कर दे। वला, हाँ, वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये बात अल्लाह को कुछ मुश्किल नहीं। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा व इन तदउ मुस्ख़लतुन इला हिमलिहा ला युहमल मिन्हु शैउन वलौ कान ज़ा क़ुरबा। हाँ, कोई भी बोझ उठाने वाला दूसरे का बोझ नहीं उठाएगा। अगर कोई गिरां बार दूसरे को अपना बोझ उठाने के लिए बुलाएगा तो वो इसमें से कुछ भी ना उठाएगा, गो खराबतदार ही हो। तो अब इसमें भी क्या दिया है, देखिए, यानी इतनी हकीर चीज़ के भी मालिक नहीं, ना उसे पैदा करने पर ही क़ादिर हैं। ये जो माबूदैन हैं इनके बारे में है। ये क़ितमीर उस झिल्ली को कहते हैं जो खजूर और उसकी गुठली के दरमियान होती है। झिल्ली को, ये पतला सा छिलके का गुठली पर लिफाफे की तरह चढ़ा हुआ होता है। यानी अगर तुम इन्हें मसाइब में पुकारो तो वो तुम्हारी पुकार सुनते ही नहीं हैं, क्योंकि वो जमादात हैं या मिनो मिट्टी के नीचे मदफून
یعنی اگر بالفظ وہ سن بھی لیں تو بے فائدہ، اس لیے کہ وہ تمہاری التجاؤں کے مطابق تمہارا کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ اچھا، یہ تو ہو گیا، اس میں ذکر آیا سورہ فاطر میں، اور پھر اور کس میں آ رہا ہے؟ یہ سورہ محمد میں 38 آیت میں ہے۔ سورہ محمد 38 آیت یہاں پر دکھا رہا ہے کہ ہاں کیا ہے، دیکھیے، يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے تمہارا مال مانگے اور زور دے کر مانگے تو تم اس وقت بخیلی کرنے لگو گے اور بخیلی تمہارے کینے ظاہر کر دے گی۔ ہاں انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ، خبردار تم وہ لوگ ہو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے بلائے جاتے ہو، تو تم میں سے بعض بخیلی کرنے لگتے ہیں۔ فَمِنْكُمْ مَنْ يَبْخَلُ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ، وہ تو دراصل اپنی جان سے بخیلی کرتا ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تم فقیر اور محتاج ہو، اگر تم روگرداں ہو جاؤ تو وہ تمہارے بدلے تمہارے سوا اور لوگوں کو لائے گا، پھر تم جیسے نہ ہوں گے۔ تو یہ ہے سورہ محمد میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اس میں دیکھیے، یعنی اگر تفسیر میں کیا دکھا رہا ہے، اگر ضرورت سے زائد کل مال کا مطالبہ کرے اور وہ بھی اصرار کے ساتھ اور زور دے کر، تو یہ انسانی فطرت ہے کہ تم بخل بھی کرو گے، یعنی کنجوسی کرو گے، اسلام کے خلاف اپنے بغض و عناد کا اظہار بھی، یعنی اس صورت میں خود اسلام کے خلاف بھی تمہارے دلوں میں عناد پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اچھا دین ہے جو ہماری محنت کی ساری کمائی اپنے دامن میں سمیٹ لینا چاہتا ہے۔ تو یعنی کچھ حصہ زکوٰۃ کے طور پر اور کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو یعنی اپنے ہی نفس کو انفاق فی سبیل اللہ کے اجر سے محروم رکھتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا سورہ محمد کا ذکر اس میں آ گیا ہے، اور پھر سورہ ہود میں بھی آیا ہے 121 اور 122 سورہ ہود۔ اب سورہ ہود میں دیکھیے، سورہ ہود میں 121 اور 122 آیت میں بھی اس کا ذکر آیا ہے، مشرکین کا اور کفر کرنے والوں کا۔ تو وَقُلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ۔ اب یہاں دیکھیے، ایمان نہ لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے طور پر عمل کیے جاؤ، ہم بھی عمل میں مشغول ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدُوهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، تمام کاموں کا رجوع بھی اسی کی جانب ہے، پس تجھے اسی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ سورہ ہود میں بھی اس کا ذکر آیا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، یہ دور جہالت میں لوگ کیا کرتے تھے، دور جہالت میں لڑکیوں کو زندہ دفناتے تھے اور بھینٹ چڑھاتے تھے، خود ساختہ، خود بنائے ہوئے معبودوں کے سامنے۔ تو یہ جب مکہ فتح ہوا ہجرت کے 6 سال بعد، 8 سال بعد، تو اس وقت جو ہے تمام اسلام قبول کر لیے، وہاں کے لوگ جو کفر کرتے تھے اسلام میں ایک کے بعد ایک داخل ہوتے گئے۔ جیسے اب یہاں پر ہم دیکھیں گے 135 آیت سورہ انعام کی، اس میں ہم تفصیل میں جائیں گے۔
تو اس میں یہ تمام صورتوں میں اس کا ذکر آیا ہے. ہم مختصراً اس کا ترجمے کے ساتھ بیان کیے. اور اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب ہے کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے. اب یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے یہ تمام میں ذکر کیا ہے مشرکوں کا. یہ بے نیاز ہے اور اس کو کوئی اس سے وہ نہیں ہے کہ محتاج نہیں ہے عبادتوں کی، نہ تو وہ اس کو کی ضرورت ہے اور نہ ہی اس سے اس کو فائدہ ہے، نہ ہی وہ کفر کرنے سے اس کو تکلیف ہے. تو یہ شان فنا کو جو ہے انہیں کیا کرنا چاہتا ہے کہ اپنی مخلوق پر رحمت برساتا ہے کہ تم جہنم میں جانے سے بچو. جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے. اپنی مخلوق پر رحمت کرنے پر وہ منع نہیں کرتا، وہ بھیجتا ہے، مانے نہیں ہے، یعنی اس کو روکتا نہیں ہے، رحمت برابر برساتا رہتا ہے اپنی مخلوق پر. یہ اس کی بے پناہ قوت ہے اور یہ غیر محدود، یعنی اس کی قدرت کا کوئی حد نہیں ہے ظاہر کرنے میں. تو جس طرح پچھلی قوموں میں اس طرح آیا ہے کہ وہ قومیں جو ہے اپنے نبیوں کو بہت ہی ستاتے رہے اور کفر شرک سے چھٹکارا نہیں تھا. تو یہ لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ ان کی حرکتوں پر ان کو نیست و نابود کر دیا، تو ان کی جگہ نئی قوموں کو کھڑا کر دیا تھا. تو اس کا ذکر پچھلے بھی نبیوں کے دور میں ہوتا رہا ہے اور یہاں پر اس کے بعد نئی قوموں کو لاتا گیا. تو یہ تمام صورتوں میں اس کا ذکر ہم بیان کیے. اب اس سے مراد قیامت ہے اور تم عاجز نہیں کر سکتے، یعنی قیامت جب آئے گی، یہ نئی قوموں کو کب اٹھائے گا؟ قیامت ہوگی، پھر نئے لوگ آئیں گے. تو جس طرح قوموں کو نیست و نابود کیا اور نئی قوموں کو لا دیا، تو تم اس کو عاجز نہیں کر سکتے کا مطلب کہ وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے، چاہے تم مٹی میں مل کر ریزہ ریزہ بھی ہو جائے. تو ریزہ ریزہ بھی ہو چکے ہوں لیکن وہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے کہ وہ دوبارہ پھر وہ زندہ کرے گا. تو یہ کفر اور معصیت پر قائم رہنے کی اجازت نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کفر اور شرک کرنے کو بہت سخت سزا رکھا ہے. معصیت یعنی گناہ. کفر کا ایک گناہ جو ہے، کفر یعنی کیا ہے؟ کافر، اللہ کو نہیں مانتے. اور شرک کرنا، معبودوں کو مانتے ہیں. تو یہ جو پہلے کا جو دور تھا، دور جہالت میں، تو اس وقت یہ تھا. تو جب حضور کا دور آیا، نبوت کے بعد رسول اللہ کو جو نبوت ملی، اس کے بعد یہ تمام چیزیں جو ہے ایک کے بعد ایک ختم ہوتی گئیں. جیسے لڑکیوں کو وہ کرنا، جہالت ختم ہو گئی. سورہ نساء کے معنی عورت. اب یہ نساء ایک صورت ہی نازل ہو گئی. عورتوں کو جو ہے اتنا میراث میں حصہ رکھا، ان کی عزت کو بڑھایا. اور لڑکیوں کو نہیں دفنانا، یہ لڑکیوں سے بہت ہی اللہ ناراض ہوتا ہے، اس سے نہیں کرنا چاہیے. تو یہ سب جو ہے مٹتا گیا، ختم ہوتا گیا. اب ایمان لانے لگے لوگ اور اسے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ. اللہ فرماتا ہے کہ نبی جو ایمان نہیں لاتے ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنی جگہ عمل کیے جاؤ اور ہم بھی عمل کرتے ہیں. انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں. اب کیا انتظار ہے؟ اب یہاں دیکھیے، جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے ساتھ جو یہ ہو رہا تھا، مشرکین اور کافروں کو جو ہے نصیحتیں ہو رہی تھیں کہ ایسے مت کرو، لیکن وہ مانتے نہیں تھے. تو پھر بھی اب انتظار کرو، اب کیا ہونے والا ہے. تو جیسا کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ سچا کر دکھایا. کیا وعدہ کیا تھا؟ کہ ہم کیا کریں گے؟ تم کو نیست و نابود کر دیں گے اور نئی قوم کھڑا کر دیں گے. اب کیا دکھایا یہ وعدہ؟ 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور اس کے فتح کے بعد عرب قبائل فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے. عرب کے قبیلے جو ہے فوج در فوج مسلمان ہونا شروع ہو گئے. پورا جزیرہ عرب مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا اور یہ دائرہ پھر پھیلتا پھولتا اور بڑھتا ہی چلا گیا. تو بڑھتا ہی چلا گیا. اس آیت میں مشرکوں کے اس عقیدے و عمل کا ایک نمونہ بتلایا گیا ہے. 135 جو آیت ہے یہ مشرکوں کا ایک نمونے کے طور پر بتایا گیا ہے. لیکن مشرکین جو ہے بہت سے ایسے کام کرتے تھے جو اللہ ناراض ہوتا تھا اس سے. تو پھر بھی جو ہے ایک نمونہ پیش کیا گیا ہے 135 آیت میں سورہ انعام کی.
تو جو انہوں نے اپنے طور پر گھڑ رکھے تھے، اپنے ہی طور پہ یہ بنا لیتے تھے معبودوں کو، وہ بھیڑ چڑھانا لڑکیوں کو، ان کو زندہ دفنانا، یہ ساری چیزیں. تو اگر ہم ان کو نہ کریں، اب یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے مویشی کھیتی ان کے ذرائع تھے، ان کے معاشیتی حالت جو ہے اچھی تھی، تو اس طرح سے ان کو ذرائع دیا تھا اللہ تعالیٰ. اب یہ لوگ کیا کرتے تھے مشرکین، اس میں کچھ حصہ اللہ کے واسطے بول کے رکھتے تھے اور کچھ حصہ بتوں کے لیے. ان کی بت پرستی کرتے تھے نا یہ لوگ، تو ان کے لیے جو خود بنائے ہوئے معبود، خود ساختہ معبودین مقرر کر لیے تھے. تو اللہ کے حصے کو مہمانوں اور فقراء، اب دیکھو اللہ کا حصہ، کہ اللہ محتاج ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کوئی چیز ضرورت نہیں، لیکن اللہ کی راہ میں جو غریب ہے، جیسے مہمان، فقراء اور مسکین، تو ایسے لوگ جو ہے صلہ رحمی پر خرچ کرتے تھے یہ لوگ. تو بتوں کے لیے بھی الگ، بتوں کے حصے کو، بتوں کے مجاور لوگ ہوتے نا، بتوں کے دیکھ بھال کرتے، ان کی ضروریات پر خرچ کرتے. اور مگر پھر انہوں نے کیا کرتے تھے، بتوں کے مقررہ حصے میں اگر اس میں کم ہے تو اللہ کی راہ، اللہ کے حصے کا اس میں ڈالتے تھے، اس کو زیادہ نہیں. وہ اب عظمت بتوں کی ہوتی تھی زیادہ، اللہ سے بڑھ کر بتوں کی عظمت اور بڑائی ہوتی تھی، اللہ کی طرف نہیں تھی. اگر یہی کام اگر اللہ کی طرف ڈالنا ہے، بتوں کا لے کر ان کے حصے کا اس میں نہیں ڈالتے تھے وہ لوگ، اس میں نہیں، ان کو پہلے پورا کرو، بتوں کو خوش کرو، ان کی عظمت، ان کی بڑائی کرو، اللہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، وہ ہم کو معاف کر دے گا. ایسا بتوں کو معاف نہیں کر سکتا. وہ بت تو خود ساختہ تھے، خود بنائے ہوئے پتھر کی مورتیاں جو کچھ نہیں کر سکتے تھے. تو ایسا ان کے عقیدے تھے. تو یہ جو ہے یہ کب کی بات تھی؟ دور جہالت کی ہے. بعد میں جب مکہ فتح ہوا، لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے، تو یہ مٹتا گیا. تو یہ حالت تھی ان کی، بچوں کو زندہ دفنانا وغیرہ، یہ سب چڑھانا، بھیڑ چڑھانا. یقیناً یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکور ہوئے، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے ایسا کرنے سے ان کو روکتا بھی نہیں تھا. اگر بتوں کو کیوں کر رہے ہم اللہ کی راہ میں، میری راہ میں، تو یہ حق تلفی کرتے تھے نا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کی راہ میں مسکینوں کو ان کو دینا ہے، تو یہ نہیں کرتے تھے نا. تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ حق تلفی ہو رہی ہے، ان کی حق تلفی ہو رہی ہے. اللہ کی راہ میں جو ضرورت مند ہیں ان کو نہیں خرچ کر کے کس کی حق تلفی ہو گئی نا. تو یہ حق تلفی کرتے تھے یہ لوگ. مگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس وقت ہی ان کو نیست و نابود کر سکتا، نہیں کرا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ جبر کرنا اچھی بات نہیں، وہ خود سمجھنا، جبرن جو ہے ان کے اوپر وہ نہیں ہو سکتا. تو یہ وہ کام نہ کرتے جو مذکور ہوئے، لیکن ایسا کرنا چونکہ جبر ہوتا، جس میں انسان کی آزمائش نہیں ہو سکتی تھی. اب انسان کی آزمائش کیسے کرنا؟ امتحان لے رہا ہے وہ، تو تم اللہ کی راہ میں، کیونکہ اللہ جو ہے خالق ہے، اللہ خالق ہے، ساری کائنات اس کے حکم پر چلتی ہے. اب یہ بتوں کے پیچھے پڑے، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کر رہے، تو اس کو روکنا اس کے لیے بڑی بات نہیں تھی، بہت آسان تھا، نیز و نابود کر سکتا تھا ایسے مشرکین کو اس وقت. لیکن یہ جبران نہیں کرنا، ان کو یہ سمجھاؤ، ان کو یہ امتحان کیسے ہو سکتا تھا؟ وہ لوگوں کے ساتھ وہ امتحان لے رہا تھا کہ یہ کب ان کو عقل آئیں گی کہ یہ بت کیا کر سکتے. تو اس طرح سے جو ہے اللہ جبران ان کو جو ہے ویسا نہیں کیا. اور جبکہ اللہ تعالیٰ انسان کو ارادہ اختیار کی آزادی دے کر آزمانا چاہتا ہے، اس لیے اللہ نے جبر نہیں فرمایا. تو اب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ جبران جو ہے کسی پر نہیں کرتا. وہ خود جو ہے نبیوں کے ذریعے پہنچاتے رہا، اور نبیوں کی باتیں جو نہیں مان کر، جو پلٹ کر پھر دوبارہ وہی ہے کفر کرنے لگے، ویسے لوگوں کو وہ ختم کر دیا. لیکن اس زمانے میں جو لڑکیوں کو ایسا زندہ دفنانا یا پھر بھیڑ چڑھانا یہ سب تھا، تو یہاں پر جو ہے بہت سارے نصیحتیں بھی ہو گئے یہ سب. لیکن حضور کو جو ہے جب نبوت حاصل ہوئی
اور اس کے بعد جو ہے ہجرت کرنے کے بعد یہ تمام جو ہے شریعت لاگو ہو گئی، اور مکہ فتح ہونے کے بعد لوگ جو ہے اسلام قبول کرنے لگے اور پھیلتا گیا. تو پھر یہ آہستہ آہستہ جو ہے اس کو ختم کر دیے لوگ. لڑکیوں کی عزت ہونے لگی، لڑکیوں کا مرتبہ عزت اور ان کی میراث بھی ان کو ملتی رہی. اب یہاں پر کیا ہے، لوگ جو ہے یہ جاہلانہ رویہ جو جہیز وغیرہ ہے نہیں، اسلام میں ہے ہی نہیں یہ سب. تو لیکن میراث ہے، میراث کو نہیں سمجھ کے پرانی پرمپرا یعنی پرانے رواج کو لے کے لوگ جو ہے جیسے ہندو لوگ کرتے ہیں، ہم بھی دینا لڑکیوں کو وہ دینا. جب حضور اپنی اولاد کو بھی نہیں دیے، اپنی اولاد 4 بیٹیاں تھے ان کو بھی انہوں نے. لیکن ہم موضوع سے جا رہے ہیں ہٹ کر، یہ بات نہیں ہے. لیکن لڑکیوں کی عزت سورہ نساء نازل ہوا. سورہ نساء کے معنی عورت کے ہے، عورت کی اہمیت ظاہر ہو رہی ہے اس میں. تو عورتوں پر ظلم ختم ہو گیا اور یہ بھینٹ چڑھانا وغیرہ یہ سب ختم ہوا. آج بھی جو ہے دیہاتوں میں بت پرستی ہے لوگوں میں، مسلمانوں میں بھی ہے جو دیہات میں رہتے ہیں، نان مسلم جو غیر مسلم ہے، یہ لوگ جو ہے بتوں کے نام سے جانوروں کو نام سے رکھ دیتے ہیں، بھینٹ چڑھاتے ہیں ان کو. اور ان کی صحبت میں رہ کے جو ہے مسلمان بھی جو ہے اپنے درگاہوں پہ بول کے وہ عقیدہ مان کے چلتے ہیں. اب پھر بھی میں سمجھتی ہوں کہ یہ 25% بچا ہے. اب یہ حرکتیں بہت ہی اچھا محنت ہو رہی ہے ہمارے لوگوں میں، اور تبلیغ بھی اچھی ہو رہی ہے، اسلام کی اشاعت اچھی ہو رہی ہے. لیکن اور تھوڑا باقی ہے ابھی، وہ بھی انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. لیکن یہی بات اللہ کو ناگوار گزرتی ہے کہ کیا کفر اور شرک، یہ 2 چیزیں بہت ہی سزاوار ہیں. یہ بلکہ سخت وعید ہے، بتا رہا ہے. وعید یعنی سزا سخت سزا ہے اس کے لیے. تو اس طرح سے اللہ جگہ جگہ پر جو ہے مشرکین اور بت پرست لوگوں کے بارے میں بیانات اس کا ذکر کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں یہ انشاءاللہ یہ بہت جلد وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور کچھ جگہوں پہ یہ ہو رہا ہے، درگاہوں کے نام پہ جانوروں کو رکھتے وہ اس طرح سے. دوسرے معنوں میں سمجھنے والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ ارے انہوں بھی دیکھو بھینٹ چڑھا رہے ہیں، وہ چڑھا. لیکن پتہ نہیں وہ لوگوں کے اندر کیا دلی کیفیت ہے. لیکن درگاہوں میں جاتے ہیں اور نیاز کے نام سے جو ہے وہ کرتے ہیں. مگر ان کو نیک توفیق دے اللہ تعالیٰ جو ہے. اور وہ لوگ کیا نیت سے جاتے ہیں، اللہ سے ہی مانگنا ہے، جو کچھ بھی مانگنا ہے اللہ ہی جو ہے معجزات اور کرامت اس کے حکم سے اس کی مرضی سے ہی صادر ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں. کوئی بھی ولی ہو یا انبیاء علیہ السلام یا اولیاء اللہ بھی اس کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہم پچھلے بیان میں بھی بتائے ہیں. تو اس طرح سے یہ ذکر آیا ہے. مشرکین کے دلوں میں جو ہے اللہ کا خوف کم ہے، لیکن اب وہ بات نہیں ہوں گی انشاءاللہ. بہت جلد جو ہے اللہ کا خوف بھی رہے گا اور بتوں کا نہیں ہوگا. یہ انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں، تمام لوگ دین کی راہ پہ چل رہے ہیں، عالم دین جس کو یہ